رب زدني علما. صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا مدارس امامیہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین علمی و دینی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. پروگرام ہمارے مکتب میں آپ کا میزبان سید اصفر مہدی حاضر خدمت ہے. میرا 5واں سوال مولانا حیدر علی جعفری صاحب سے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ماہ اپریل چونکہ شہید مرتضی عوینی کی شہادت کا دن بھی ہے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شہید کا مختصر تعارف کراتے ہوئے آپ کے کارناموں پر روشنی ڈالیے. جی، شہید عوینی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انقلاب اسلامی کے ان مجاہدین کے اندر ہوتا ہے کہ جو استثنائی ہیں، واقعاً استثنائی ہیں، اور ایک عجیب و غریب شخصیت ہے اور ایک بہت پر اسرار شخصیت ہے انقلاب اسلامی کے شہداء میں اور انقلاب اسلامی کے مجاہدین کے اندر جو آپ کا کردار ہے. آپ کی زندگی کا تقریباً چونکہ انقلاب اسلامی کے بعد سے زیادہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. انقلاب اسلامی سے پہلے کی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ بہت ان کے کچھ دوستوں نے ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں یا ان کے ہم عصر افراد نے جو ان کے بارے میں کتب لکھی ہیں جو ان کے ساتھ یونیورسٹی میں ہوتے تھے یا اسکولز کے اندر ہوتے تھے، وہاں پہ کچھ معلومات موجود ہیں. اکثر نے کہا ہے کہ انقلاب اسلامی سے یکسر ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. 180 ڈگری کا شفٹ آتا ہے شہید عوینی کی شخصیت میں. جن لوگوں نے پہلی دفعہ ان کا نام سن رہے ہیں تو شہید عوینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیسیکلی جو ان کی تعلیم تھی وہ آرکیٹیکچر کے اندر تھی، معماری کے اندر تھی، جو کچھ انہوں نے تہران یونیورسٹی سے جو کوالیفیکیشنز کی تھیں، اور زیادہ تر ان کا جو ہنر کی طرف رجحان تھا. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا ان کی زندگی میں ہنر نہیں تھا، شہید عوینی ہنر کے ساتھ زندگی گزارتا تھا. یعنی ہنر جزء لا ينفک تھا شہید عوینی کی زندگی کا، جس کا اٹھنا بیٹھنا ہنر تھا، جس کا دیکھنا ہنر تھا، جس کا چلنا ہنر تھا، جس کی ادائیں ہنر مندانہ تھیں، جس کی سوچ ہنر مندانہ تھیں، جس کے تخیلات میں ہنر تھا، اور جس کی ذات میں ہنر اس قدر گھل مل گیا تھا کہ شہید عوینی شہید و ہنر اس کو کہا جا سکتا ہے. اور شہید عوینی یعنی ہنر، بالکل آپ کہیں کہ ہنر سراپا ہنر شہید عوینی تھا. یعنی آپ نے لکھا بھی، مقالے آپ نے لکھے، شعر آپ نے لکھے، مختلف اخبارات میں بھی تحریر فرماتے تھے اپنی رائٹنگز کو، اور حتیٰ آرٹیکلز لکھتے تھے اور مختلف حوادث کو کرتے تھے. یعنی کہ جو چیز بہت زیادہ برجستہ آپ کے بارے میں ہوئی وہ انقلاب اسلامی کے بعد، چونکہ ایک جہاد سازندگی فارسی کا ورڈ تھا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تعمیر کاری کا جہاد، آباد کاری کا جہاد، کے بہت سارا انفراسٹرکچر ایران کا اس طرح سے ہو چکا تھا، حتیٰ جنگ کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی کہ جس کو آباد ہونا ضروری تھا. تو شہید عوینی انقلاب اسلامی کے بعد جو ہے وہ اسی امام خمینی کے اسی کہنے کے اوپر، اس آبجیکٹو کے اوپر مختلف دیہاتوں میں، گاؤں میں جاتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ اسی تعمیر کاری کے عنوان سے اور آباد کاری کے عنوان سے، کیونکہ اصل میں آرکیٹیکٹ ہیں اور آرکیٹیکچر آپ کی پروفیشنلی آرکیٹیکچر آپ نے پڑھا تھا. لیکن وہاں پہ جا کے جو جنگ کا ماحول دیکھتے ہیں، اس جنگ کے ماحول کے بعد آپ اس طرف راغب ہوتے ہیں کہ مجھے ڈاکومنٹری بنانی چاہیے کہ جو کچھ دفاع مقدس کے اندر ہوا ہے، یا 8 سالہ جنگ ایران اور عراق کی، جس کو ایران کی کربلا تعبیر کیا جاتا ہے، اس جنگ کو، جس میں تقریباً 3 لاکھ ہو بہو جوان جو ہے اس جنگ کے اندر شہید ہوتے ہیں ایران کے اندر. ان کی داستانیں موجود ہیں کہ شہید عوینی وہاں جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کو ڈاکیومنٹری اس کی بننی چاہیے، اس کی چیزیں لوگوں تک، اس کے حقائق پہنچنے چاہیے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ روایت فتح کے نام سے جو مجموعہ اس وقت موجود ہے کہ آپ کی ٹیم اور آپ نے جو اس کی سرپرستی آپ کر رہے تھے ایز اے ڈائریکٹر آف ڈاکیومنٹری فلم میکنگ، اور اس میں آپ نے وہاں پہ اپنا جوہر دکھایا جو آثار ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے روایت فتح کے عنوان سے شہید عوینی کے. اور آپ نے اس طرح ترجمانی کی ہے اس جنگ کی، اسی صحنے پہ کھڑے ہو گئے کہ جیسے کوئی آسمان سے بیان کر رہا ہو کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے.
یعنی ان شہداء کی، ان مجاہدین کی جو تفسیر کی ہے کہ ایک ایک جملہ آپ کا، ایک ایک اس کے پیچھے یا روایت ہے یا قرآن کی حدیث ہے یا کوئی تاریخ کا واقعہ ہے، کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ شہید آوینی نے آسمانی تفسیر کی ہے زمین پہ ہونے والی اس رویداد کی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہید آوینی کے بارے، بلکہ حتی رہبر معظم انقلاب اسلامی نے بھی یہ کہا کہ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ان مجاہدین کی خود مدح سرا کر رہے تھے کہ یہ جو مجاہدین اس وقت دفاع مقدس کے اندر جو جوان لڑ رہے ہیں، آپ کے الفاظ ہیں شہید آوینی کے کہ یہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہے۔ تو رہبر معظم فرماتے ہیں یہ ایسے بتا رہے تھے گویا کہ خود آسمان پر ہیں تو بتا رہے ہیں حتماً، جس طریقے سے انہوں نے تفسیر کی ہے، کس طرح سے انہوں نے اس کو خیبر سے ملاتے ہیں، کربلا سے ملاتے ہیں، خندق سے ملاتے ہیں، قرآن کی آیات کو لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ، اور بغیر کسی الہی مدد کے، جیسے بعض حصہ علامہ اقبال کے شعر کا اس طرح سے کہ رہبر معظم کہتے ہیں کہ تائید الہی کے بغیر، اس طرح فارسی کے اندر علامہ اقبال کا ممکن نہیں ہے بغیر کسی خدائی مدد کے بغیر شہید آوینی کی یہ روایت گری، کہ جس کو رہبر معظم نے بعد میں ایک چیلنج کے طور پہ بھی کہا کہ ایک جنگ روایت ہاں ہے، اگر آپ نے وہ حقائق، وہ اپنے امور کے جن کو آپ کو لوگوں تک بتانا ہے، عوام تک بتانا ہے، امت تک بتانا ہے، اگر آپ اس کو اپنے سٹینس کو نہیں واضح کریں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں بتائیں گے، اپنے حقائق کو تفسیر نہیں کریں گے، تو دشمن آ کے اس کے بارے میں اظہار خیال کرے گا، اور جب دشمن اظہار خیال کرے گا تو وہ اس کے حقائق کو موڑ دے گا، وہ اس کو تحریف کر دے گا۔ شہید آوینی نے دفاع مقدس کے اندر ایک ماڈل قائم کیا، ایک نمونہ دیا کہ اگر اپنے حقائق بتانا چاہو تو اسی اوج کے اوپر، اسی ثریا پہ، اسی معراج پہ جا کے، سدرہ کے اوپر جا کے اس کو بیان کیا جائے جس اوج کے اوپر وہ ہو رہا تھا۔ یعنی اتنی ہی شہید آوینی کی نگاہ عمیق تھی اور اتنی ہی گہری تھی جتنی اس جنگ کے اسرار اور اس جنگ کے پیغامات اور ہدف اور اس جنگ کی جہت گہری تھی، بالکل برابر شہید آوینی ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ابھی رہبر معظم انقلاب اسلامی نے جہاد تبیین کے زمرے میں بیان کیا ہے کہ لوگ میدان میں آئیں اور حقائق کی اس طریقے سے وضاحت کریں، ان کو بیان کریں تاکہ ان کی تبیین ہو، تاکہ وہ جو دشمن ان کو تحریف کر کے ان کو اس کا رخ موڑنا چاہتا ہے اس کو اسی طرح بیان کیا جانا چاہیے جیسے وہ حقیقت ہے۔ ان دفاع مقدس کے اندر 8 سالہ جنگ کو، جس طرح روایت فتح کے مجموعے کو جو موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، بعض حصے کی ٹرانسلیشنز بھی انگلش اور اردو کے اندر موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ ابھی آپ کے سوال کے جواب میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تھوڑی بہت تفصیل بھی اس کے اندر پیش کی جائے۔ بہرحال انقلاب اسلامی نے اس ہنرمند شخصیت کی جہت کو جو ہے وہ انقلاب اسلامی نے چینج کر دیا، اور شہید آوینی کو جو ان کا میدان تھا وہ میسر آ گیا۔ اس طرح وہ ہنر نکل کے اس طرح باہر آیا کہ جب آپ شہید ہوتے ہیں فقے میں ہی، وہ اسی اپنے یہ تقریباً چونکہ جنگ جب ختم ہو گئی تھی تو 2 سال بعد، جو میرے ذہن میں ہے 2 سال بعد یا 1 سال بعد جنگ کے بعد، 8 سالہ جنگ کے بعد، پھر بھی اس پہ ڈاکیومنٹریز بن رہی تھی، کام ہو رہا تھا، اس کے مختلف مجموعے بن رہے تھے، تو آپ اسی سلسلے میں ان مناطق کے جنگ کے اندر جا رہے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ ہی، تو مائنس کے اوپر آپ کا پاؤں لگتا ہے اور اس طرح وہ مائن منفجر ہوتا ہے اور آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر وہ جو آپ کا تشییع جنازہ ہوا، جس طرح حتیٰ رہبر معظم نے شرکت کی، کہ رہبر معظم کو خود الفاظ نے کہ جب یہ تشییع جنازہ ہو رہا تھا، رہبر معظم ٹیلی ویژن پہ اس کو دیکھ رہے تھے، تو کہا کہ خود میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں دور رہوں، اور میں اندر سے دل کے اندر وہ درد اور وہ محسوس کر رہا تھا جو مجھے لے کر آیا، اپنے شہید کے تشییع جنازے میں شرکت کری، اور وہاں پہ سید شہیدان اہل قلم کا لقب جو ہے وہ شہید آوینی کو رہبر معظم انقلاب اسلامی نے دیا، اور ابھی بھی رہبر معظم حقائق کو بیان کرنے میں خاص طور پہ انقلاب اسلامی کے کہتے ہیں کہ شہید آوینی کی طرح کوئی ہو جو روایت کرے کہ انقلاب کیسا تھا، شہید آوینی کی طرح کوئی ہو جو تبیین کرے، جو وضاحت کرے، جو بیان کرے کہ انقلاب کے مختلف چیزیں ہیں، جیسے ابھی رہبر معظم میں کورونا کے اندر جو کچھ مشاہدت ہوئی اس کو بولا کہ شہید آوینی کی طرح اس کو بیان کیا جائے۔ تو ایک بہت چھوٹا سا قصہ سناتا چلوں کہ شہید آوینی سگریٹ وہ کافی چین اسموکر تھے، تو شہید آوینی نے اپنی اس سگریٹ کو چھوڑنے کا قصہ اسی طرح بتایا کہ آپ نے کیوں چھوڑ دی سگریٹ، تو کہا کہ میں نے جب یہ روایت سنی کہ ہمارے زمانے کا امام ہمارے تمام اعمال پر حاضر و ناظر ہے، تو مجھے یہ شرم آئی کہ میں کوئی ایسا کام جو نامناسب ہو اپنے زمانے کے امام کے محضر میں کروں۔
ان کے حضور میں کروں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ پھر جب وہ بتا رہے تھے کہ میں نے پھر سگریٹ کو کلن ترک کر دیا، اور پھر وہی اپنے ہنرمندانہ ایک انداز سے انہوں نے فارسی میں اس کو بتایا کہ پھر کبھی سگریٹ جو ہے وہ شہید آوینی کے لبوں تک نہ پہنچ پائے۔ اور باقی ان کے آثار، ان کی کتابیں موجود ہیں، اور انہوں نے جو ڈاکیومنٹری فلمز بنائی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، کہ ایک یہی فتح خون جو ہے وہ آپ کی ایک کتاب ہے مختلف، وہ ہمارے پاس موجود ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش اور اردو میں بھی کچھ ایسا اس کا مختلف انداز سے جو وہ ترجمہ ہوا ہوا۔ یا تمدن غرب کی انہوں نے بارے میں کتاب لکھی تھی فارسی کے اندر، تو وہ موجود ہے، وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے نہیں۔ تمدن غرب کی ترقی اور تمدن غرب کی بنیادیں، یعنی جو اس کے پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، اس کے بارے میں۔ یا جو انہوں نے ڈاکیومنٹریز جو بنائی ہیں وہ شہری در آسمان، یعنی خود آسمان کے اوپر ایک شہر، یہ آپ کی ڈاکیومنٹری جو خود آپ کے بعد مکمل بھی کی گئی ہے۔ روایت فتح کوئی معروف مجموعہ جو ایران کے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی دکھایا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو اور بہتر شکل کے اندر پیش کیا گیا، اور وہ آواز پھر اپنا متبادل بعد میں ہم نے نہیں دیکھا اس کا متبادل، بے نظیر آواز، بے نظیر انداز اور بے نظیر سے۔ تو شہید آوینی کے لیے بالکل انقلاب تو ہر شہید ایسا ہے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ پورا مستقل ایک پروگرام کی ضرورت ہے کہ جو ان شخصیات کو کھول سکے، جو حتیٰ ہم کہیں گے کہ ائمہ کے زمانے کے بعد جو اصحاب ائمہ کو نصیب ہوئے، اس کے بعد ہم انقلاب اسلامی کے اندر دیکھتے ہیں جنہوں نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی اس نہضت کے اندر وہ کردار ادا کیا، اور وہ ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہے۔